السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب ایک اور مالیاتی سکینڈل میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور پکڑے گئے ہیں وہ ایک عدالت کے اندر۔ یہ کیا خبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف بشرا بی بی کی قیادت میں ایک خونی انقلاب لانے جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا فیصلہ یہ بھی شیئر کریں گے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کی بڑی خبریں چل رہی ہیں، اس کی حقیقت پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کی بڑی خبریں چل رہی ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح کی ساری باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا یار یہ چیک کریں یہ کیا خبریں ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ یہ خبریں ساری اس ایک میڈیا مہم کا حصہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ ہے کہ سوشل میڈیا پراپیگنڈے میں تو ان کا جواب بھی کوئی نہیں۔ پاکستان میں ان کا کیا جواب ہونا، مجھے تو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے سوشل میڈیا پراپیگنڈے کا توڑ کوئی نہیں ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے آپ کو ٹھیک بات بتانا۔ پاک فوج کے اندرونی معاملات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے چلتے رہتے ہیں، بعض اوقات خبریں نکل بھی آتی ہیں، کئی خبریں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ خبر 100% غلط ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے کوششیں کرتے رہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے جائیں، وہاں پہ سے ان کو ناکامی ہوئی، مطلب وہ رابطے بحال کیے جائیں، اور پھر انہوں نے ایک بی بی سی کو انٹرویو میں بھی کہہ دیا کہ جی میرا تو کوئی رابطہ نہیں، بڑی بیچارگی سے بڑا بیچارہ سا منہ بنا کے عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی خبریں آتی رہی کہ جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیصل نصیر، ان کے ساتھ مسلسل رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے، ادھر سے تقریریں بھی ان کے خلاف کرتے رہے، اوپر سے منت ترلا بھی کرتے رہے، وہاں والا معاملہ بھی خراب ہو گیا۔ تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی وہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا پروفیشنل سولجر ہے، انہوں نے تو کہا کہ میں اگر سپائی ماسٹر ہوں تو میری تو فوٹو بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ ایک پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی اس وقت کے اپنے آرمی چیف کے کہنے پر، لیکن بہرحال وہ ذاتی طور پہ شہرت پسند آدمی نہیں ہے، اور اس لیے وہ براہ راست نہ کسی کو کوئی جواب دیتے ہیں نہ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پراپیگنڈا مہم ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھا یار کہیں پر کوئی بات نہیں چل رہی، تو چلے یہ ایک مطلب کٹا کھول دیا جب اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے، اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ جی بس یہ عمران خان کے خلاف سی نا، یہ تو ہوں تبادلہ ہونے والا ہے، ہوں خان دے معاملات ٹھیک ہونے والے۔ یہ باتیں اصل میں عمران خان صاحب کی مجبوری ہے کرنا، وہ ہر زمانے میں جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں یہ پراپیگنڈے مسلسل چل رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ عمران خان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے پا گئے، اسٹیبلشمنٹ پیری پہ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بنتے ترلے کر رہی ہے۔ یہ بیسیکلی اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے اور اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور خان صاحب اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ اس طرح کی باتوں سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ملکی یا قومی سطح پر، ان کو ویسے بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دام میں سے یاد آگے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم بڑا عرصہ پہلے یہ سنتے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو شوکت خانم ہسپتال کا جو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کا جو پیسہ ہے جو وہاں پہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہاں پہ سارا کام پیسوں سے ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ % مفت بھی کر دیتے ہوں، لیکن بہرحال وہ پاکستان کا ایک مہنگا ترین ہسپتال ہے، وہاں پر ایسی کوئی خبریں آئی تھیں کہ جی انہوں نے کچھ وہاں سے پیسے نکلوا کے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی اور بعد میں وہ پیسے شیسے دوبارہ جمع کرائے گئے۔ اچھا، بعد میں اسی طرح کی ایک اور بھی خبر آئی تھی، لیکن آج ایک واقعہ ہو گیا عمران خان صاحب کے خلاف جن لوگوں نے کیسز کیے ہتھیہ کی ضد کے ہرجانے کے، مثلا شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا، اس میں عمران خان صاحب 5-6 سال سے پیش ہی نہیں ہوئے، وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ عدالتوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے، اور عدالتیں بھی بس ٹھیک ہے وہ اگلی تاریخ ڈال دیتی ہیں، 3 مہینے کی تاریخ ہوتی ہے، 2 مہینے کی، پرواہ نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب کا وکیل پیش ہو جاتا ہے جی میں تاریخ دے دیں، تاریخ مل جاتی ہے، سول کورٹ میں چلتا ہے ہرجانے کا کیس۔ لیکن ایک کیس عمران خان صاحب نے خود کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے خواجہ آصف کے خلاف ہرجانے کا کیس کیا ہوا ہے، اور وہ چل رہا ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں۔ اب وہ جو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں کیس چل رہا ہے، عمران خان صاحب وہ جو دوسرے ان کے خلاف کیس کرتے ہیں ان میں تو وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، لیکن جو کیس انہوں نے کیا اس میں تو وہ پیش ہو گئے۔ آج جناب آج ہفتے کا دن تھا، اور ہفتے کے دن چونکہ کچہریاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ امید علی بلوچ ہیں ایڈیشنل سیشن جج، ان کی عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور وہ پھر کہتے موقع پایا، پھر خواجہ آصف کے وکیل ہیں بیرسٹر حیدر رسول مرزا ایڈوکیٹ ہیں،
انہوں نے جناب جرا کی عمران خان صاحب کے اوپر ویڈیو لنک پر. اچھا وہ جرا کا جو ماجرا تھا نا وہ خود ہی عمران خان صاحب کو اپنے اس دام میں آ گئے. اس میں جو چیز سامنے آئی جرا کے دوران وہ چیز سامنے آئی کہ شوکت خانم کے فنڈ سے نجی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کو $3 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی. اور جرا کے دوران عمران خان صاحب نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ جی یہ بورڈ ممبر کی طرف سے بتایا گیا تھا اور $3 ملین جب بورڈ ممبر کی طرف سے جمع کرا دیے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب یہ بورڈ ممبر والا معاملہ ہے نا یہ بھی ایک ڈرامے بازی ہے. شوکت خانہ ہسپتال کا بورڈ عمران خان از خود ہی بورڈ ہے جی. عمران خان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی بندہ بورڈ ممبر ہو سکتا ہے, نہیں کسی یہ بورڈ ممبر کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کوئی ہاں نہ یا یس یا نو کر سکے. یہ سارا مطلب باتیں ہی ہیں کہ بڑا جناب کوئی وہاں پر بڑی کوئی میرٹ پہ کام ہو رہا ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. عمران خان کی ذات کے گردی گھومتا ہے شوکت خانہ ہسپتال بھی. تو وہ جو معاملہ تھا وہاں پر جب جرا ہوئی, جرا میں عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کر لیا. اب یہ اعتراف کیا گیا ہے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے روبرو کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ بن گیا. اب اس کو حذف نہیں کیا جا سکتا, اب اس کا استعمال کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا وہاں پہ جب جج صاحب نے وکیل سے کہا کہ جی آپ اپنی جرا کب ختم کریں گے, تو وکیل صاحب نے کہا کہ جی میں کل جو نیکسٹ تاریخ ہوگی اس کے میں جو پہلے 2 گھنٹے ہوگی اس میں اپنی جرا مکمل کر لوں. تو عمران خان صاحب کو تو کدھر عادت ہے جی وہ جرا شعرا سننے کی, سوال سننے کی یا باتیں برداشت کرنے کی, لیکن عدالت میں پیش ہو گئے تھے کیونکہ اس میں وہ مدعی کی حیثیت سے پیش ہو رہے تھے. تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا شاید کہ مدعی کی حیثیت سے بھی کتنی سخت جرا ان کے اوپر ہو سکتی ہے. تو وہ ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وکیل صاحب نے کہا نا کہ اگلی سماعت پہ 2 گھنٹے میں معاملہ نمٹ جائے گا, تو عمران خان صاحب نے وہ طنز کیا وکیل صاحب کے اوپر یا سمارٹ بننے کی کوشش کی اور کہا جی آپ ادھر ادھر کے سوال کے بجائے اگر سچ پر آئیں تو معاملہ جلدی نمٹ سکتا ہے. اور یہ جو بورڈ کے ممبر کے جب $3 ملین پیسے واپس آ گئے تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو وکیل صاحب نے کہا کہ جناب یہ معاملہ وہاں پہ ختم نہیں ہو گیا, وہاں سے تو معاملہ شروع ہو رہا ہے. عمران خان نے کہا جی ان چیزوں سے کیا تعلق ہے شوکت خانم کا, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اور میرے سر جانے کے کیس کا, اس طرف آئے. انہوں نے کہا جی اس طرف بھی آئیں گے, یہ ذرا پہلے بات کر لیں. اچھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب بندہ کہتا ہے کہ یار خواجہ آصف کے خلاف عمران خان نے جانے کا دعویٰ کیا تو بیچ میں شوکت خانم کا بورڈ اور یہ پیسہ کدھر سے آ گیا. اصل میں جب کوئی بندہ کسی کے خلاف دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ پہلے اس کو اپنے آپ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, رائٹ ہوں اور میں اپ رائٹ پرسن ہوں. تو وہ پھر وکلا کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ ثابت کرنا. گواہ ہے تو وکیل کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو ثابت کر دے کہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, مدعی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ثابت کر دے کہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ معاملہ تو کریڈیبلٹی کا ہے. تو پھر عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی پر وہ جو بیرسٹر حیدر رسول مرزا صاحب ہیں انہوں نے سوالات نہ صرف کھڑے کر دیے بلکہ عدالت میں ان کے سے ایک اقوالی بیان اور اعترافی بیان لینے سے میں کامیاب ہو گئے ہیں, جو کہ آگے چل کے عمران خان صاحب کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب عمران خان کی گرفتاری نااہلی کی صورت میں کیا ہوگا. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو صف اول کے رہنما ہیں ان میں سے ایک سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی ہیں. اسد کیسر صاحب تو ویسے جب اسپیکر تھے تب بھی صف اول کی رہنما تھے, لیکن چلیں اب تو وہ اسپیکر نہیں ہیں اور ان کے صف اول کے رہنما تو ہیں. ان کا آج ایک بیان آیا کہ جی عمران خان کی ممکنہ جو گرفتاری ہے اور نااہلی کی صورت میں ملک میں ایک خونی انقلاب آئے گا اور اس خونی انقلاب کی قیادت کریں گی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ٹویٹ بھی آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں, خبر بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے. نیوز اردو کے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر یہ خبر آئی ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی جگہوں پہ یہ خبر ڈسکس ہوئی ہے. تو اب ایک تو انقلاب, خونی انقلاب مطلب لانے کے لیے کوئی جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, کوئی اس کا کردار ہوتا ہے, کوئی اس کی سیاسی بصیرت ہوتی ہے, کوئی ویژن ہوتا ہے. اب خان صاحب کے حامیوں کے نزدیک ہوگی ان کی بہت زیادہ, لیکن جو چیزیں ابھی تک سامنے آ چکی ہیں اس معاملے میں تو بھائی جان بالکل ہی فارغ ہے. تو وہ معاملہ ہے کہ یہ کیا پاکستان تحریک انصاف ملک میں خونی انقلاب لانے کی پوزیشن میں ہے. عمران خان صاحب جب خود قیادت کر رہے تھے 2 لانگ مارچ انہوں نے کیے تو کوئی انقلاب نہیں آ سکا. تو جب وہ خود اگر اندر چلے جاتے ہیں یا وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مطلب بشرا بی بی صاحبہ انقلاب لے کر آئیں گے اور باقی بشرا بی بی کے پیچھے کون نکلے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلیں گے. وہ جو عمران خان کے پیچھے جتنے نکلے وہ بھی نظر آ گئے تھے 2 لانگ مارچ میں. تو جو بشرا بی بی ہیں ان کے بارے میں تو ایسے کہتے ہیں بات کرو تو غصہ چڑھ جاتا ہے ان کو, کہتے ہیں جی یہ تو غیر سیاسی خاتون ان کے بارے میں بات نہ کیجیے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 5 قرات اور 3 قرات والے میں بھی وہ انوالو ہیں اور وہ ارسلان بیٹا کی وہ سرٹیفکیٹ بھی وہی دیتی ہیں, پھر زلفی بخاری کے معاملات بھی وہی ٹھیک کرواتی ہیں اور سیاسی معاملات کے لیے آصف علی زرداری سے بھی وہ رابطے کرتی ہیں, باقی سارے معاملات وہ کرتی ہیں.
لیکن اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو وہ گھریلو خاتون ہیں. تو باقی جو پی ٹی آئی میں خواتین ہیں وہ مطلب گھریلو خواتین نہیں ہوں گی پھر. اسی وجہ سے ان کے خلاف بات کی جا سکتی ہوگی. یا باقی جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی خواتین کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے انتہائی امکانہ یہ بیان ہے کہ جی وہ گھریلو خاتون ہے تو اس لیے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن وہی بشرا بی بی صاحبہ ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئی کہ وہ کسی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہوں. انہوں نے وہ مارچ میں حصہ لیا ہو تو گھر بھی پتہ لگا کہ مبینہ طور پہ کوئی لوٹا گھما لیتی ہیں. مطلب سننے میں تو ایسی ہے نا کہ وہ کوئی ستاروں کا علم اور روحانیت اور تصوف وغیرہ سے شغف رکھتی ہیں تو خان صاحب کو گائیڈ کرتی رہتی ہیں. تو گائیڈ کرتی رہتی ہوں گی لیکن یہ خونی انقلاب اور تحریک انصاف، عمران خان، بشرا بی بی، میرے حساب میں تو کان فارغ ہے. تو اس بیان کو محض اسد کیسر کا بیان کے طور پر ہی لیا جائے. یہ میری رائے، غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ اس پہ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. جو میں نے عرض کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب کو اب پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن آگے آ رہے ہیں. الیکشن جلدی ہوتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، وقت پر ہوتے ہیں، جس وقت بھی ہوتے ہیں الیکشن تو آ رہے ہیں. اور جو پہلے انہوں نے جو ٹکٹ وکٹ دیے تھے پچھلے ضمنی الیکشن میں وہ تو پی ٹی آئی سے آنے والے لوگوں کو دیے تھے تو وہ فیصلہ ان کا غلط ثابت ہوا. تو نواز شریف صاحب نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا اور اپنی پارٹی ساری کو بتا دیا کہ جی جو پارلیمانی بورڈ ہوگا اس کی سربراہی نواز شریف صاحب خود کریں گے اور وہ خود براہ راست جو ہیں وہ امیدواروں کے انٹرویو کریں گے. اگر وہ نااہلی ان کی برقرار رہی تو وہ شاید بظاہر اس کے بورڈ کے سربراہ نہ ہوں، بظاہر کسی اور کو بنا دیا جائے گا، لیکن اگر ان کی نااہلی ختم ہوگی تو پھر براہ راست بھی بن سکتے ہیں. تو وہ نہ بھی ہوں پر فیصلہ تو انہیں کا چلنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں تمام جو ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے، قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں گے، ان تمام امیدواروں کے انٹرویوز میں ذاتی طور پہ کروں گا اور اس چیز کا فیصلہ کروں گا کہ کس کو پارٹی کا ٹکٹ ملنا اور کس کا نہیں ملنا. یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے وہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے دامن پکڑے ہوتے ہیں کہ یار بندہ میں نے ٹکٹ دوا دے گا. تو وہ معاملہ جو نہیں ہے وہ نکل گیا اور معاملہ وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب بات کریں گے. اس خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی ایکسکلوزیو خبر ہے آج کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد کا بڑا آپریشن ہوا. مولانا عبدالعزیز اس وقت بھی گرفتار ہوئے. ان کے بھائی جو ہیں وہ مولانا عبدالرشید صاحب وہ اپنی جان سے گئے اور بہت ایک افسوسناک واقعہ تھا. اس پہ بندہ کیا کمنٹ کرے. اسلام آباد کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک ترین واقعہ تھا. لیکن ابھی کچھ خبریں ہمیں ملی ہیں اور وہ بڑی کنفرم خبریں ہیں. ذرا میں بڑے کنفرم کریں کہ جناب ایک اور آپریشن ہونے جا رہا ہے مولانا عبدالعزیز کے خلاف. لال مسجد کے جو خطیب ہیں ابھی بھی مولانا عبدالعزیز ہی ہیں اور وہیں سے وہ اپنی جو تنظیم ہے اس کو چلاتے ہیں اور وہ مدرسے وغیرہ بھی ان کو رن کرتے ہیں. ان کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ دوبارہ لال مسجد سے کچھ چیزیں ایسی ہونی شروع ہو گئی تھی مبینہ طور پہ کہ یہ تو اب پولیس کو پتہ ہوگا یا انتظامیہ کو پتہ ہوگا کہ اصل حقائق کیا ہے. لیکن جو خبریں ان کی طرف سے باہر آئی ہیں اور جو پتہ چلا کہ کچھ قبضوں کے معاملات تھے جی زمینوں پہ، اسلام آباد کے کچھ ایریاز پہ قبضوں کے معاملات تھے. وہ کچھ قبضے پولیس نے ان اناؤنسڈ آپریشن کر کے چھڑوا لیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ وہاں پہ کچھ معاملات کیے ہیں، کچھ دیگر زمینوں پر قبضے کی مبینہ طور پہ کوشش کی ہے. اور جس کے بعد ایک اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے. اور یہ آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ تک پیغام پہنچے اس وقت شروع ہو جائے، 1 دن بعد ہو جائے، 2 دن بعد ہو جائے، 3 دن بعد ہو جائے، لیکن بہت جلد کسی بھی وقت مولانا عبدالعزیز کے خلاف یہ ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.